مشرف کا دور تھا پی جے صاحب، مشرف کے دور میں آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہوا تھا 52% سے لے کے سم تھنگ لائک 55% جو انویسٹر تھا انڈیا کے اندر وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اینڈ دے ور آل سیٹ کہ ہم یہاں سے انویسٹمنٹ جو ہے پل آؤٹ کر لیں گے. تو اس وقت اگر یہ سچویشن کریٹ کر رہا ہے جس طریقے سے موڈی، اور اسی طرح اگر یہ جاری رکھتا ہے اپنے عزائم ٹل دا ٹائم کہ اس کو بہار سے کتنی سیٹیں ملتی ہیں کتنی نہیں ملتی ہیں، اپنی حکومت سالڈ کرنے کے لیے اسٹرانگ کرنے کے لیے جو بھی عزائم ہیں اس کے پورے کر لیتا ہے، لیکن اس وقت تک بیچ والا جو سپین ہے، ٹائم سپین ہے، اس میں انویسٹر اگر انڈیا سے بھاگنا شروع ہوگا تو دیٹ سروز آر پرپز. تو یہ چیز اس کو نہیں سمجھ آتی پی جے صاحب؟ دیکھیں جی، ان کو آتی ہے سمجھ، لیکن ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پہ یا اپنی آپ کہہ لو کہ جو ہماری جو پراکسی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایس او پی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کریں گے، جو مرضی آپ کر لیں. آپ نے دیکھ لیا جعفر ایکسپریس پہ ہم کہہ رہے تھے بی ایل اے، وہ کہہ رہے تھے فریڈم فائٹرز. ہم کشمیر میں کہتے ہیں فریڈم فائٹرز، وہ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. اب آپ ان کی ہپوکریسی دیکھ لو. یہ ابھی ذکر ہوا تاملز ہیں، ناگاز ہیں، میزوز ہیں، آسام ہے، تریپورہ ہے، خالستان ہے، کشمیریز ہیں. آپ ان کی انڈیجنس موومنٹس بڑی دیر کی شروع ہوئی ہیں، اینڈ دالتس آف کورس. اب یہ جتنی بھی موومنٹس ہیں اٹ از ہرٹنگ انڈیا. اب وقت وہ آ گیا ہے کہ آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر بھی یہاں سوچ کے آئے گا کہ اگر ہیومن رائٹس کی یہاں ویلیو کوئی نہیں ہے، ول دے کم. سب سے بڑا جو ان کو نقصان ہوا ہے، ان کا ناردرن کمانڈ کا جو جنرل ہے جنرل کمار، انہوں نے جب کہا کہ یہ غلط ہے اس کو انہوں نے ریموو کر دیا. سو بیسکلی نیریٹو جو انڈیا کا ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اب آپ انڈیا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، باہر بھی دیکھ لیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے بی جے پی کی، یہ ایک ڈویژن کریٹ کر رہی ہے بٹوین دا ہندوز اینڈ دا مسلمس، اور یہ ڈویژن کام نہیں آ رہا. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو اچھے اچھے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کیا آ رہی ہیں، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر گوبلز نے بھی اتنا نہیں کیا جتنا انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے پروپیگنڈا. لیکن یہاں میں کہوں گا کہ ہماری غلطی کہاں ہے؟ ہماری غلطی ہے کہ ہمارے پاس 3 unofficial embassies تھیں، in Washington, in Brussels and in London. کشمیر سینٹرز، ہم نے کشمیر سینٹرز بند کر دیے. یہ جب ہم کشمیر کی بات کر رہے تھے، مباشر 42 ممبرز آف دا یورپین یونین آ کے بیٹھتے تھے ڈسکورسز کے اوپر، جس میں کہ انڈین جرنلز بھی آتے تھے، پڑھے لکھے جنرل، جنرل گرمیت سنگھ ہو گئے، جنرل اشوک مہتا ہو گئے، بریگیڈیئر گرمیت سنگھ اینڈ سو مینی ادرز. ایک ٹریک 2 پہ بات چل رہی تھی، لیکن ہم نے بند کر دیا. بند کر کے انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور فائدہ کہاں اٹھایا؟ 35A 370 آپ کہیں بات ہی نہیں کر سکتے. آپ اور میں اور جنرل صاحب بیٹھے ہیں، ہم پاکستان ٹیلی ویژن پہ تو بات کر لیں گے، ہمیں یہ باتیں انٹرنیشنلی کرنی ہے ٹو پلیڈ آر کیس. پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہم نے بات نہیں کرنی جب تک ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ میس گریوز ہم نے ڈسکور کیا، پریگننٹ عورتوں کو انہوں نے بینٹس مارے ان کے انڈین آرمی نے، ہم نے ایکسپوز کیا یورپین یونین کے اندر. یہ ہمیں آن اے کنٹینیول بیسس پہ کرنا ہے، بیکاز ہندوستان تو کر رہا ہے یہ، تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہمیں بیک فٹ پہ نہیں جانا، ہمیں ڈیفینسو پہ نہیں جانا، ہمیں رادر ایک میڈیا آفینسو پہ جانا ہے اینڈ ٹیل اینڈ لیٹ دا ورلڈ نو کہ کیا ہو رہا ہے. آج ساری دنیا غازہ پہ کھڑی ہو گئی ہے، تو جو کشمیر پہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اس پہ تو کھڑی نہیں ہوتی. پی جے صاحب آپ نے بات کی، اور جنرل صاحب بھی یہی بات کریں، جنرل طارق بھی یہی بات کریں کہ ہمارے پاس اتنے ایویڈنسز ہیں، جنرل سمیز بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنسز اتنے ہیں، سالڈ ہیں، ہم ان کو پراپرلی ایکسپلائٹ نہیں کر رہے. آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی نیو یارک ٹائمز نے ایک پورا پیس لکھا ہے، نیو یارک ٹائمز نے پورا پیس لکھا ہے موڈی پہ. جب اس کی ملاقات ہوئی، وہاں کے جو کورسپونڈنٹ تھا، جو اسٹنگر تھا، اس کی جو ملاقات ہوئی موڈی کے ساتھ، تو ہی سیٹ کہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، موڈی کے پاس سالڈ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ واقعہ بھی ہوا. اب دس از نیو یارک ٹائمز ٹاکنگ. نیو یارک ٹائمز کو آپ مطلب کہ اس کو یو کین ناٹ جسٹ تھرو اٹ اوے. تو وہ لکھ رہا ہے موڈی سے ملاقات کر کے ان کے لوگ نیو یارک ٹائمز کے کہ اس کے پاس سالڈ ایویڈنس ہی نہیں ہے، اور ابھی 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد جناب اس نے شور مچا دیا کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کر دیا. یہ پاکستان فوبیا کیا ہے؟ آپ تو خیر تیار ہو کے جا رہے ہیں، مطلب کہ ادھر
جا کے پتہ نہیں کیا چائے تو نہیں پینے جائیں گے آپ ڈیفینیٹلی وہاں پہ، لیکن وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کے عزائم کچھ اور ہوں گے پی جے صاحب. لیکن اینی ویز وہ بعد میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. لیکن یہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہوتے ہیں، ہم ان کو ایکسپلائٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسے سب لوگ ہم یہاں پہ سارا فورم ہمارا یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کو انٹرنیشنل فورم پہ ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو جب تک اس کو دنیا کو نہیں بتائیں گے، why are we so shy about all these things? We should not be defensive. We should go offensive as far as this thing evidences are concerned. کیوں پی جے صاحب؟ بالکل آپ نے صحیح کہا مبشر. دیکھیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کریں. انڈیا ہمارے سے بہت آگے ہے ایز فار ایز انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پی آر از کنسرنڈ. ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے آن دا ورلڈ فرنٹیئرز. ہم وہ نہیں کرتے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا 3 ہمارے سینٹرز بند ہو گئے. we didn't need to do it. ہم اپنا کیس بڑا اچھا پلیڈ کر رہے تھے. لوگ آ رہے تھے، یورپین یونین کے ممبرز آ رہے تھے، ہیڈز آف اسٹیٹس آ رہے تھے. جنرل مشرف کئی دفعہ وہاں گئے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اور بھی آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ گئے اور اپنا کیس ہم بات کرتے رہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. پھر ہم بیک فٹ پہ چلے گئے. یہ ہمیں بیک فٹ پہ جانے کا ٹائم نہیں ہے. وی ہیو ٹو کنٹینیولی گو along اینڈ پلیڈ آر کیس. دیکھیں یاد رکھیں، ہم پاکستان میں شور کر رہے ہیں جی پانی بند ہوگا. پانی ابھی بند نہیں کر سکتے. وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ کسی وہ سیف میں ڈال دیں گے؟ نہیں. یہ 15-20 سال کا جب تک وہ ڈیمز بنائے یا ڈائیورٹ کر دیں گے راجستھان کی طرف تو وہاں بھی شور ہو جائے گا. سو بات یہاں آتی ہے کہ شکر ہے کہ انڈیا نے آج ہمیں ہمارے کان بھی کھول دیے کہ ہم پانی بند کر دیں گے یا بند کر دیا ہے یا یہ ہو گیا. تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ ناؤ فار دا فیوچر کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے کہ اٹ کین ریووک اٹس ٹریٹی آف دا 1960 واٹر ایکارڈ. تو آج آپ کو بھی اس کے اوپر دبا کے کام کرنا پڑے گا، اپنے کیس کو انٹرنیشنلی پلیڈ کرنا پڑے گا. آپ نے سیکرٹری جنرل کو دیکھ لیا، گٹریس نے اس کے جو ریمارکس آئے ہیں. سو ان دا لائٹ آف آل آف دیٹ میں یہی کہوں گا، میں نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے آپ کے پچھلے پرائم منسٹر کو اور اسے جنرل مشرف اس معاملے میں بہت اچھے تھے. وہ ایکسپیرینس لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ جاتے تھے باہر، اور 1 to 1 جو کاؤنٹرنگ ہوتی تھی وہ ایکسپرٹس بات کیا کرتے تھے. فورن سیکرٹریز ہمارے تھے پرانے، ان کو لے کے جاؤ. میں ان کو بھی کہتا ہوں، نواز شریف کو بھی کہا ہے میں نے اس کو پچھلے اس کو عمران کو بھی کہا. اور یار جب تم جاتے ہو باہر آپ وہ لوگ لے کے جاؤ کہ جو ایک نمبر 2-3 لیول کے اوپر who can counter and plead your case. آپ لے کے جاتے ہو جن کو نہ اے یا بی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کنورس کر نہیں سکتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو لے کے جاتے ہو اور جوائے رائڈ. آئی تھنک انف از انف. آپ انٹلیکچوئلس کو لے کے جاؤ اور ایکسپرٹس کو لے کے جاؤ جو آپ کا کیس پلیڈ کریں. بالکل کریں. ہندوستان کیوں آپ سے آگے؟ ہم ایک زمانے میں اس کو ششی تھرور کو سپورٹ کر رہے تھے ایز اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل. جب ہم نے دیکھا یار یہ تو بالکل ہی انڈیا پرو انڈیا کا سٹانس لے رہا ہے، وی اسٹاپڈ. دس از ڈیورنگ شوکت عزیز اس ٹائم جب ہم ادھر گئے تھے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. تو آپ بھی آئیڈینٹیفائی کریں ان کے کون ہیں. ہمارے بھی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ منیر اکرم ہے، ضمیر اکرم ہے، حسین ہارون ہے. آپ کے پاس بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کا کیس انٹرنیشنلی پلیڈ کر سکتے ہیں. تو مار ہم یہی کھاتے ہیں مبشر. آپ نے بالکل صحیح اس کو پن پوائنٹ کیا. ہم کیوں ڈوسائل اور پلیسڈ ہو جاتے ہیں؟ بالکل جنرل صاحب نے بات صحیح کی ہے. یہ ممبئی کے اٹیک کو ہم نے کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کیا؟ پاکستان کو چاہیے ذرا پرو ایکٹیو، وہ تکڑا ہو جائے. ہمیں ڈیفینسو پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اکیلے ہی ہیں. یاد رکھیں یہ باقیوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا سینٹرک ہو جاتے ہیں، انڈیا کے دوست وہ ہیں. اور بھائی ان کی دوستی اپنی جگہ ہے، آپ نے اپنی دوستی اپنی جگہ پہ رکھنی ہے. اینڈ یو ورک آن دوز بیسز، ناٹ آن کہ یو ایکسپیکٹ کہ somebody will come and help you out and bail you out. ابھی تو آپ دیکھو گے واٹر وارز کے اندر اپر رائپیرین ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا ہے، اپر رائپیرین ان سے بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے چائنا. کل وہ اپنا پانی یہاں بند کرے گا، پھر یہ انڈیا کیا شور کرے گا؟ ان کی بھی تو واٹر وار شروع ہو جائیں گی. ہماری تو ابھی سے آپ کہہ لو ایک شروعات ہو رہی ہیں ایٹ لیسٹ the next 15-20 years. But what happens then? We have to think long term, Mubashir, not short term. And that is the answer. Think long term.